آج مختصر تفسیر القرآن کی 5ویں کلاس ہے اور ہمارے پاس آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو پھر اس جیسی یا اس سے کوئی بہتر آیت لے آتے ہیں، تو تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کوئی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا تو اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں یا پھر اس جیسی کوئی آیت لیتے ہیں۔ بہتر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے والی آیت بہتر نہیں تھی، مطلب یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے اس سے بہتر لے آتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا اس طرح کا ہی ثواب ہوتا ہے، اتنا ہی ثواب ہوتا ہے، مگر اس میں حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس آیت کو مطلب منسوخ کرتے ہیں۔ نسخ کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا ہوتا ہے۔ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے کہ پہلا حکم یہاں تک مکمل ہو چکا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو جب منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اب بھی لوگ کرتے ہیں اعتراض کہ اس آیت کو منسوخ مان رہے ہو، کیا پہلے یہ آیت ٹھیک نہیں تھی؟ تو یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دونوں آیتیں حکمت کے عین مطابق ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو تو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ کرتا رہتا ہے، ایک کو ختم کرتا ہے دوسرے کو لے آتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب ہے؟ ہزارہا سال سے یہ تبدیلیاں چلی آ رہی ہیں، وہاں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اور نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، تو وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو چکی۔ صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہیں تھی اور ناسخ کے آنے سے وہ ہمیں مدت معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض کرنا تو جہالت اور ناسمجھی کی بنا پر ہے، لیکن اہل کتاب کو تو کسی صورت اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ پہلی جو کتابیں ہیں ان کے ماننے والوں کو قرآن پاک کے ناسخ اور منسوخ پہ اعتراض کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے احکام وہ بھی منسوخ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی منسوخ مانتے ہیں خود، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح، اور اس طرح یہودیوں سے پہلے ہفتہ والے دن دنیاوی کام حرام نہیں تھے، ٹھیک ہے، پھر ان پر حرام ہو گئے۔ تورات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ اس طرح کوئی ایک آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اس طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے احکام مختلف ہیں۔ نأتی بخیر منہا، اس کی تفسیر میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نأتی بخیر، ہم اس سے بہتر لے آئیں گے۔ تو اس کا مطلب جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم کسی ایک آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان یا ثواب زیادہ ثواب والی یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر کوئی اور حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ والے سہولت کی مثال ایسے ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف دگنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہو گیا۔ اور زیادہ ثواب کی مثال جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا۔
جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ تو احکام جب تبدیل ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے۔ اب آئیے چند تفصیلی معاملات اس میں ہم شیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا احکام میں نسخ جائز اور یہ حکمت کے عین مطابق ہے، اور ایمان یعنی جو چیزیں ذاتی طور پر واجب ہوتی ہیں اور جو ذاتی طور پر حرام ہوتی ہیں، جس طرح حرمت کفر، وجوب ایمان اور حرمت کفر، اس پر بالکل بھی نسخ درست نہیں ہے۔ اچھا، تلاوت کے اعتبار سے نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آیت کی تلاوت منسوخ ہو جائے مگر حکم باقی رہے۔ جیسے ایک آیت تھی، جب شادی شدہ عورت یا مرد زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو۔ اب اس کا حکم تو موجود ہے لیکن اس کی تلاوت موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، آیت قرآن موجود رہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا حکم منسوخ ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں حکم یہ تھا جب تم میں سے کوئی مر جائے تو بیویوں کو چاہیے کہ 1 سال تک ان کو ان کے گھر سے نہ نکالا جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ نکل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ 1 سال تک اس کی عدت وفات ہے۔ اب 1 سال کی عدت وفات کو آیت موجود رہی لیکن اس کی دوسری آیت آ کر اس نے اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ آگے آئے گی آیت، تو عدت وفات 1 سال منسوخ ہو چکی، اب عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اگر عورت حاملہ نہیں ہے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ باقاعدہ کلاس ہوگی اس پہ کہ کس طلاق کی کتنی عدت ہے اور کون سی عدت کی میعاد کتنی ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ اس پہ عرض کیا جائے گا۔ نمبر 3، تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائے، تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائے۔ جیسے ایک آیت تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ 10 گھونٹ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، یعنی جو حرمت ہے یعنی رضائی بیٹا بن جاتا ہے، رضائی بیٹی بن جاتی ہے، رضاعت والی جو حرمت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، رضاعت ثابت ہوتی ہے وہ 10 گھونٹ دودھ پینے سے، جبکہ اب معاملہ یہ ہے کہ 1 گھونٹ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ان تینوں قسم کے نسخ کو آیت ما ننسخ من آیت او ننسها نے بیان کر دیا۔ اور حکم کے اعتبار سے نسخ کی 3 صورتیں، مشکل حکم کو منسوخ کر کے آسان حکم دیا جائے، جس طرح ابھی مثال گزری کہ عدت وفات 1 سال منسوخ کر کے 4 ماہ اور 10 دن مقرر کر دی گئی۔ مشکل حکم کو منسوخ کر کے آسان حکم دے دیا جائے، جیسے عدت وفات جو تھی وہ سال کو ختم کر کے تو 4 ماہ اور 10 دن مقرر کر دی گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آسان حکم کو منسوخ کر کے مشکل حکم دیا جائے۔ اچھا، مشکل حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مشکل حکم میں ثواب زیادہ ہو، جسے ترک جہاد کا حکم ختم کر کے، ٹھیک ہے، جہاد کا حکم دے دیا گیا کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ نمبر 3، منسوخ اور ناسخ آسانی اور ثواب میں دونوں برابر ہوں، جیسے تبدیلی قبلہ کہ بیت المقدس کا قبلہ منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیا۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اور ناتی بخیر منہا او مثلہا سے یہ مراد ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے جو نسخ ہے اس کو اسے بیان کیا، ناتی بخیر منہا او مثلہا، ما ننسخ من آیت او ننسہا، اس سے وہ پہلے والے 3 بیان کر دیے۔ قرآن مجید کی تمام آیات ایک دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بعض آیات کے احکام نفع، سہولت یا مصلحت کے اعتبار سے دوسرے احکام سے بہتر ہوتے ہیں۔ آیتیں سب برابر ہیں، کلام اللہ سارا کا سارا۔ قابل نسخ آیات اور احادیث میں نسخ جائز ہے، لیکن میں یہ آپ نہیں کر سکتے نا، ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی آیات اور احادیث نسخ کے قابل نہیں، ان میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ محبوب آپ فرما دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا، اس آیت کو سن کر بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہی آیت سن کر مکے کے کافر بھی خوش کہ ہمیں بتا رہے ہیں
ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور تمہیں عذاب ہوگا اور اپنا پتہ ہی نہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اتاری، لے گا پھر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے تو آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ اچھا، خلاصہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس خبر کے نسخ سے جھوٹ لازم ہے اس کا نسخ منع ہے، اس کے علاوہ جائز ہے۔ جن خبروں کو قرآن نے دائمی فرمایا وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتی، جیسے خالدین فیہا ابدا، ان کو منسوخ نہیں بندہ کر سکتا۔ نسخ کی 4 صورتیں، نسخ کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں، یعنی منسوخ کیسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت سے منسوخ کیا جائے، آیت سے آیت کو منسوخ کیا جائے، جیسے لکم دینکم ولی دین، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے، اور اس کی ناسخ آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑے اور حد سے نہ بڑھو، یہ پوری آیت ہے۔ تو دوسری صورت یہ حدیث کا نسخ حدیث سے ہو، جیسا کہ مصلح کرنے کی اجازت تھی تو اس کو پھر مصلح کرنے سے ممانعت والی حدیث سے منسوخ کر دیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح منع فرما دیا، یعنی مقتول کے اعضاء کو کاٹنا، پہلے قتل کرنا پھر اس کے اعضاء کو کاٹنا، حیت بدل دینا، جو اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی اس سے بدل دینا۔ اسی طرح نماز کے اندر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرات یا رفع یدین، یہ بھی حدیثیں تھیں اور پھر ان کو منع کر دیا گیا۔ اس کے اوپر باقاعدہ انشاءاللہ عز و جل ایک پوری کلاس ہوگی، بلکہ موجود بھی ہے رفع یدین کے حوالے سے ہمارا کلپ۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ آیت کا نسخ حدیث سے، یعنی آیت کو حدیث نے منسوخ کیا ہو، جیسے غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کا جواب قرآن پاک سے ثابت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا منع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ الزبدۃ الزکیہ میں اس مسئلے پر 40 حدیثوں کو جمع فرمایا، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو، اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو کفر ہے نا، شرک ہے، سجدہ تعظیمی محض تعظیم کے لیے جھکنا یہ بھی حرام ہے۔ پھر ماں باپ کے لیے، اہل قرابت کے لیے اپنے مال میں سے وصیت کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جو رشتہ دار ماں باپ ہیں، جو قریبی، جن کو حصہ قرآن پاک نے دینا ہے، متعین بھی فرما دیا ہے، تو ان کے لیے بھی وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد ان کو اتنے اتنے پیسے دے دینا، یہ جائز تھا، لیکن پھر حدیث پاک نے اس کو منسوخ کر دیا کہ دارقطنی کی روایت لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کو تو مل ہی جانا ہے۔ تو اسی طرح والمحصنات من النساء، جہاں 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ یہ عورتیں جو تمہارے لیے حرام میں باقی جائز ہیں، لیکن پھر حدیث پاک نے بیان کر دیا کہ پھپھی، بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ حدیث کا نسخ قرآن پاک سے ہو، اس طرح کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144۔ اس نے آ کے اس کو منسوخ کر دیا اور قبلہ بیت اللہ شریف کو متعین کیا۔ اس طرح حدیث پاک سے بیوی سے مجامت رمضان المبارک کی راتوں میں یہ حرام تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس آیت سے یہ منسوخ ہو گئی حدیث پاک۔ تو حدیث سے قرآن پاک بھی منسوخ ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت سے حدیث پاک بھی منسوخ ہوتی ہے۔ اچھا، یاد رکھیے قرآن یا حدیث پاک میں جو نسخ ہونا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال سے پہلے ہو چکا ہے، وصال کے بعد اب ممکن نہیں کہ کوئی اب کہے اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بعض ٹڈی مجتہد جو ہے نا وہ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ اب اس آیت کا بھی حکم نہیں رہ گیا، اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں رہ گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا، ایسا نہیں، کیونکہ نہ کوئی وحی آ سکتی ہے اور نہ کوئی حدیث آ سکتی ہے۔
اچھا، اب یہ ماننا ضروری کیوں ہے، منسوخ ماننا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات کو اگر منسوخ نہ مانا جائے تو آیات میں بظاہر جو ہے وہ تعارض نظر آئے، لیکن قرآن پاک کی آیات کے اندر اور احکام کے اندر تعارض ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تعارض اس وقت ہوتا ہے، اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بیان کرنے والا، کہنے والا بھولتا ہو کہ یار کل آپ نے یہ کہا تھا، آج یہ کہہ رہے، اوہ سوری میں بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ نسخ کے جواز اور وقوع کو تسلیم کر لینے سے یہ تعارض اٹھ جائے گا اور معترضین کے اعتراضات کا قلع کم ہو سکے گا، اور یہی حال احادیث کے بظاہر تعارض کے رفع ہونے کی صورت ہے۔ یہاں بھی بعض احادیث کو منسوخ ماننا ضروری ہے، بعض احادیث میں نسخ کی وضاحت موجود بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں پہلے میں تمہیں چمڑے کے برتنوں کے علاوہ پانی پینے سے روکتا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ فشربو فی کل وعاء، ہر طرح کے برتن میں پانی پی لیا کرو۔ تو احادیث کے اندر بھی نسخ کو ماننا یہ ضروری ہے، اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ تو ایک اعتراض جو یہ ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی دیکھو جی ان آیتوں میں یہ ہے، ان آیتوں میں یہ ہے، تو قرآن پاک کی آیات میں تعارض ہے، اور بعض جو حالات جو ہیں وہ اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اپنے ایمان اور یقین کو پختہ رکھنا ہے کہ جن آیتوں کا حکم منسوخ ہو چکا وہ صرف اس لیے کہ وہ حکم تھا ہی اتنی دیر کے لیے، وہ حکم اتنی دیر کے لیے تھا، اس کی مدت کی انتہا کو بیان کیا دوسری آیت نے آ کے، اب پہلے والی آیت تو آیت ہی رہے گی اگر اس کی تلاوت موجود ہے تو، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی تھے، تو وہ رات کو نماز پڑھتے، رات کی نماز پڑھتے، تو اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی ایک مخصوص سورت تھی وہ پڑھتے، تو وہ جب ایک دن اٹھے اور پڑھنے لگے تو ان کو بھول گئی، اور پھر انہوں نے صبح اٹھ کے اس کا تذکرہ کیا، تو باقیوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بھی وہ صورت بھول گئی ہے کہ وہ کون سی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ احکام کی تبدیلی والا معاملہ، تو احکام کی تبدیلی کو ماننا یہ عین حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔